جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی اب تک کی تمام قصوروں کوتاہیوں کو معافی مانگنے کا ارادہ کریں اور آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کرنے کا فیصلہ کریں کہ اللہ اب میں اپنی زندگی کو بدلوں گا۔ جو حضرات کسی اور سے بیعت ہیں، کسی سلسلے میں داخل ہے، وہ بیعت کی نیت نہ کریں، صرف توبہ کی نیت کر کے وہ کلمات کو دہرا سکتے ہیں۔ جو حضرات مجھ سے ہی پہلے ہی بیعت ہو چکے ہیں وہ دوبارہ بیعت کی تجدید کے لیے کلمات کو دہرا سکتے ہیں، اور جو نہ بیعت ہیں نہ اس وقت ہونا چاہتے وہ بھی صرف توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرا دیں۔ اللہ ہی جانے کس کی آمین پر اللہ کی نظر کرم متوجہ ہو جائے۔ میں کچھ کلمات پڑھوں گا، آپ ان کلمات کو دہرائیں۔ ذرا سب لوگ بیٹھ جائیں، کھڑے مت رہیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور اس عہد پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ مختصراً دو جملے کہتا ہوں کہ جس طرح جسم کو کم سے کم 2 بار غذا کی ضرورت ہے، ویسے ہی ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور ہماری روح کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ صبح و شام بہت ہلکے پھلکے معمولات میں شروع میں بتاتا ہوں، صرف اتنا کر لیجئے کہ صبح اور شام کا جو وقت آپ کو سوٹ کرے، جس کی آپ پابندی کر سکیں، وہ تہجد کا وقت ہو تو سب سے بہتر ہے، فجر کی اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہو تب بھی اب اچھا ہے، یا فجر بعد فوراً کا وقت ہو۔ اسی طرح شام کو عصر کے بعد کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور مغرب کے بعد کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور مجبوراً عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ پابندی ہونی چاہیے۔ بہت کم بتاتا ہوں معمولات۔ فی الحال سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ کا تسبیح پڑھ لیجئے، ایک تسبیح بس، صرف ایک بار۔ جو لوگ پہلے سے زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ کم نہ کریں، لیکن جو بالکل شروع کریں وہ ایک تسبیح شروع کریں۔ اور جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں تو آپ تصور کریں، امیجن کریں کہ آپ اپنے دل سے اللہ کے سوا ہر ایک کی محبت کو نکال رہے ہیں، اور جو اسپیس خالی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی محبت کو اندر بٹھا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بڑا لطف آئے گا آپ کو، واقعی آپ کو یہ خیال ہوگا کہ کیوں میں نے اتنی زندگی سونی سونی گزاری، کیوں اس سے پہلے اللہ کو اس طرح یاد نہیں کیا۔
یہ زندگی کا لطف دلانے والا ذکر ہے. اس کے بعد دوسرا ذکر ہے، آپ اس کے بعد کہیے اللہ 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 اللہ. جیسے بچہ پکارتا ہے امی امی امی، اس طرح آپ اللہ اللہ. یہ بھی صرف ایک تسبیح، زیادہ پڑھنا ہوتا ہے لیکن شروع کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں صرف 100 بار صبح 100 بار شام. تیسرا اللہ 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 اللہ، یہ بھی صرف 100 بار. صرف 3 تسبیح ہیں یہ. ایک تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی، اور ایک دفعہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنا کر لیجئے. اس کے بعد آگے 2-4 مہینے کے بعد پھر مجھ سے رابطہ قائم کیجئے، کیونکہ یہ تو مسلسل ایک ٹریٹمنٹ ہے جس طرح ہمیں فالو اپ کرنا پڑتا ہے، اپنے ڈاکٹر کو بار بار اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور نسخے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح یہ بھی معاملہ ہے. اگر آپ نے اس کی پابندی کی تو آپ خود محسوس کریں گے ایک فائدہ یقینی ہوگا، گناہوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا، اور اس سے بڑا کوئی فائدہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. ہماری روحانی ترقی کی اصل رکاوٹ وہ گناہ ہیں جو ہم سے ہو ہی جاتے ہیں. کروڑوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ جس نے صبح و شام اللہ کو یاد کیا، اللہ نے اس کے لیے گناہوں کا بچنا آسان کر دیا. اللہ آپ سب کو توفیق دے. ایک گزارش آپ سے اور ہے، وہ یہ کہ میرے لیے حسن خاتمہ اور صحت کے لیے دعا کرتے رہیے گا. آپ کا بہت احسان ہوگا. ذمہ داریاں مجھ پر بہت ہیں، ملک میں چیلنجز آپ جانتے ہیں، اور صحت میری دن بدن بہت کمزور ہو رہی ہے. شکایت کے طور پر نہیں کہتا، دعا کی گزارش کے لیے کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.